یورپی پارلیمان کے انتخابات جاری ہیں اور آج اتوار کے روز 9 جون کو جرمنی میں یورپی پارلیمان کے لیے پولنگ جاری ہے۔ صبح 8 بجے سے جاری یہ پولنگ شام 6 بجے تک چلتی رہے گی اور آج جرمنی میں لوگ اس سلسلے میں ووٹنگ کا حصہ ہیں۔ 6 جون کو یورپی پارلیمان کے انتخابات کا آغاز ہوا تھا اور 27 رکنی اس بلاک میں عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ 6 سے لے کے 9 تک یہ 4 روز تک انتخابی عمل جاری ہے۔ یہ یورپی پارلیمان کیا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو پروسیجر بتا دوں۔ جرمنی میں جیسے ہی اگر آپ انتخابات سے قبل، وہ لوکل انتخابات ہوں یا قومی انتخابات ہوں یا یورپی انتخابات ہوں، آپ کے گھر میں ایک کاغذ، ایک خط پہنچتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں ہے، کس جگہ ہے اور کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی آئی ڈی، کون سی آئی ڈی لے جانا پڑے گی۔ آپ وہ خط لے کر مقررہ جو اس خط پر پتہ لکھا ہوتا ہے، یعنی آپ کے پولنگ اسٹیشن کا، وہاں آپ پہنچتے ہیں اور فہرست میں آپ کا نام پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ وہ خط دکھاتے ہیں یا آپ صرف آئی ڈی بھی دکھا کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا مزید بھی اس میں بتاتا ہوں کہ یہ کس انداز سے ووٹنگ کا عمل چلتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہاں جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو جو بیلٹ پیپر ہے وہ دیا جائے گا۔ ایک لمبی فہرست ہے، اس میں تمام پارٹیوں اور ان کے امیدواروں کے نام لکھے ہوں گے، اور خاص طور پر تاکید یہ ہوگی کہ یہاں پر موبائل فون کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، کوئی تصویر نہیں لے سکتے، تاکہ ووٹنگ کے عمل پر کوئی بھی عنصر وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو آپ جب اس پولنگ بوتھ کے اندر جائیں گے تو فون آپ کو بند کرنا پڑے گا، وہاں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے۔ یورپی پارلیمان میں 720 نشستوں کے لیے ہزاروں امیدوار یورپی یونین کی 27 رکن ریاستوں سے شریک ہو رہے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے انتہائی دائیں بازو سے لے کے انتہائی بائیں بازو تک کی جماعتیں موجود ہیں، پورا ایک اسپیکٹرم ہے۔ گرین پارٹی سمیت ماحول دوست بھی موجود ہیں۔ جرمنی میں ٹیئر شوٹس پارٹی یعنی جانوروں کے تحفظ کی پارٹی تک موجود ہے۔ تو ایک مختلف اسپیکٹرم پہ یہ لوگ ہیں جو یورپی پارلیمان پہنچیں گے۔ یورپی پارلیمان میں لیکن پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یورپی قانون سازی میں حتمی رائے بھی پارلیمان کی۔ یہ عجیب بات یہ ہے کہ یورپ میں طاقت کا یہ توازن رکھا گیا ہے۔ یورپی پارلیمان جو کہ یورپی عوام کی نمائندہ ہے، اس کے پاس مکمل یا سوورن قانون سازی کا رائٹ نہیں ہے، اس لیے کہ یورپی یونین 27 ملکوں کا اجتماع ہے، اور اس میں ایک طرف یورپی پارلیمان ہے تو دوسری طرف یورپی کمیشن بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یورپ میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے، اس میں کچھ قانون سازی تو ایسی ہے جو یورپی پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن کچھ قانون سازی ایسی ہے جس میں یورپی کمیشن بہت زیادہ طاقت کا حامل ہے اور یورپی کمیشن طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عسکری معاملات یورپ کے، یا اسی طرح خارجہ امور کے معاملات، ان میں یورپی کمیشن زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن زراعت سے متعلق قانون سازی یا اس انداز کے دیگر قوانین، وہ یورپی پارلیمان اس میں زیادہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح ایک طاقت کا بیلنس ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یورپی یونین میں یورپی عوام کی نمائندہ یورپی پارلیمان وہ تمام تر طاقت کی ماخذ ہے، بلکہ اس میں جو 27 حکومتیں ہیں ان کو بھی اپنا اپنا شیئر، ان کا یا ان کی طاقت وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک اور معاملہ بھی ہے۔ ان انتخابات کو اس لیے بھی زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے اس بار کیونکہ یورپ بھر میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں، جس میں اسلامو فوبک جماعتیں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح یورپ میں بڑھتی ہوئی جو اینٹی سیمیٹزم ہے، اس حوالے سے بھی یورپ میں بہت تحفظات ہیں، اور اس لیے یہ انتخابات یہ بھی واضح کریں گے کہ یورپ کی آئندہ کی جہت کیا ہوگی۔ یعنی عوامی طور پر یورپ دائیں بازو کی طرف سرک جائے گا اور مسلم دشمنی اور یہود دشمنی کے چکروں میں مزید الجھ جائے گا، یا یہ ایک اسی طرح سے اپنی ماضی کی طرح ایک پروگریسو سوسائٹی رہے گا۔ جرمنی میں حال ہی میں ہم نے آؤس لینڈر غاؤس جیسے نعرے بڑے امیر کبیر اور سیٹلڈ فیملیز کے اندر دیکھے اور ان کی گیدرنگز میں دیکھے، جو کہ الارمنگ اس لیے ہے کہ جرمنی میں انتہائی دائیں بازو کی سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جرمنی اس لیے بہت اہم ہے یورپ
کے تناظر میں کہ آج سے کوئی 70-75 سال پہلے جرمنی میں ہٹلر رجیم عوامی ووٹ کے ذریعے آئی تھی. عوام کے اکثریتی ووٹ سے ہٹلر اقتدار میں پہنچے تھے، چانسلر بنے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے قانون تبدیل کر کے یا یوں سمجھے کہ ایک طرح سے دستور تبدیل کر کے تمام طاقت اپنے پاس رکھ لی تھی. پارلیمان اور صدر اور تمام دیگر جو عہدے تھے یا دفاتر تھے، ان سب کی طاقت ایک عہدے میں سمیٹ لی گئی تھی، اور یوں وہ فیوگا یا یوں سمجھے کہ رہنما بن گئے تھے. اور اس وقت تو سلام بھی اس طرح کیا جاتا تھا کہ اس میں ہٹلر کا نام استعمال کیا جاتا تھا، ہٹلر کی تعریف کی جاتی تھی. اہم بات یہ ہے کہ جرمنی میں اگر دوبارہ سے دائیں بازو کی سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ بھر میں اس کے طویل المدتی اثرات ہوں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یورپ میں بھی یہ سوچ تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ زہر تیزی سے پھیل رہا ہے جو انکلوسیونیس کی بجائے عوامیت پسندی اور پاپولزم کی سوچ کا عکاس ہے. یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جمہوری جماعت وہ کبھی بھی اپنے اختلاف کے لیے راستے مسدود نہیں کرتی. یاد رکھیے گا یہ بھی کہ سیاسی جماعت ہونے کا مطلب جمہوری جماعت ہونا نہیں ہے. بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، بہت سارے سیاسی رہنما ہیں جو جمہوری سوچ کے حامل نہیں ہیں. ایسا کوئی بھی شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مطلق العنان بن جائے گا یا بننا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی جمہوری شخص نہیں ہوتا. جمہوری ذہن یہ ہے کہ آپ اختلاف کے لیے جگہ نکالیں، اسے برداشت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ پورا اسپیکٹرم موجود رہے، آپ پر تنقید کی جگہ موجود رہے. جو عوامیت پسند رہنما ہیں لیکن وہ یہ جگہ نہیں چھوڑتے. ہمارے پاس روس کی مثال موجود ہے. روس میں اس وقت ولادیمیر پوٹن پچھلے 20-22 سال سے حاکم ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو اور مخالفت کو ختم کر دیا ہے. صرف مخالفین نہیں، مخالفت کو ہی ختم کر دیا ہے. ایک پوری نسل ہے جو صرف ولادیمیر پوٹن کو دیکھتے ہوئے جوان ہوئی ہے، اور اسے خبر ہی نہیں ہے کہ صرف یک جہتی سوچ یا یک سمت وہ کتنا خطرناک ہو سکتی ہے ملک کے لیے. ابھی حال ہی میں الیکسی نوالنی جو پوٹن کے انتہائی مخالف تھے، وہ پہلے انہیں زہر دیا گیا، وہ سم ہاؤ بچ گئے، جرمنی وہ پہنچ گئے اور ان کو بچا لیا گیا. وہ واپس اپنے ملک میں ملک سے محبت کی وجہ سے، اپنے عوام کی خدمت کے سوچ کی وجہ سے واپس گئے. انہیں وہاں جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جیل میں نہایت پراسرار انداز سے پتہ چلا کہ وہ دل کی عارضے کی وجہ سے اور حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں. یہ صرف ایک نہیں، روس میں ولادیمیر پوٹن کے زیادہ تر مخالفین کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے. ان کی اچانک کسی واقعے میں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس میں چھوڑا ہی نہیں گیا اختلاف کے لیے جگہ، یعنی اس رہنما کے علاوہ کوئی رہنما ہوگا نہیں. یہ سوچ اگر یورپ میں آتی ہے اور یورپی یونین میں اس انداز کی سوچ آتی ہے تو یہ یورپی یونین کے مستقبل کے لیے ظاہر ہے خطرناک ہوگی. دوسرا ایک اور بھی کہ یورپ میں ایسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو یورپی پارلیمان کے انتخابات میں تو حصہ لے رہی ہیں، لیکن وہ اس نیت سے حصہ لے رہی ہیں کہ وہاں پہنچ کے وہ یورپی یونین کو ختم کریں گی. یعنی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو واپس اسی طرح جرمنی، فرانس، بیلجیم، لیکسمبرگ، ان ملکوں کو واپس وہی تشخص دلوانا چاہتی ہیں جو یورپی یونین سے پہلے تھا. یورپی یونین ظاہر ایک پولیٹیکل اور ایک اکنامک یونین ہے، اور یورپی یونین کے بنائے ہوئے قوانین وہ یورپی رکن ریاستوں پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن یہ ریاستیں چاہتی ہیں کہ یورپی یونین ختم ہو جائے، اور اس یورپی یونین کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. تو یہ ایک اور خوفناک معاملہ ہوگا اگر ہم آئسولیشنزم کی طرف بڑھتے ہیں یا عوامیت پسندی کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں پر پھر اسی طرح سے جمہوریت کی بجائے ایک رہنما اس کے پیچھے چلنے کے رواج پڑ جاتا ہے، تو یورپ کے لیے یہ زہر قاتل ہوگا. اس لیے یہ انتخابات یورپ بھر میں انہیں بہت اہم نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی جماعتیں وہ یورپی پارلیمان میں زیادہ طاقت دکھاتی ہیں یا وہ عوامی رائے سے پہنچتی ہیں. اگر وہ دائیں بازو کی سوچ وہ وہاں زیادہ طاقت سے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یورپی یونین میں پورے یورپی یونین میں کس انداز کی جماعتیں اور کس انداز کی عوامیت پسندی اس کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. ابھی اس حال ہی میں بھارت میں جو انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے ایک طرح سے ایک بڑی پرامید سوچ کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں جہاں پچھلے قریب 10 برسوں سے 2014 سے بی جے پی کی حکومت تھی اور وہاں پر مسلسل
ہندو قوم پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے انتخابات جو 2019 کے انتخابات ہوئے اس سے کچھ عرصہ پہلے پلوامہ کا واقعہ ہوا اور اس کا فائدہ ہوا نریندر مودی کو. اور اسی طرح اس بار انتخابات سے کچھ دن پہلے حالانکہ وہ بھی افتتاح کے قریب نہیں تھا رام مندر, لیکن اس کو مکمل فوری طور پر کر کے اس کا افتتاح کیا گیا اور ہوا سے پھول برسائے گئے اور ایک بہت بھرپور پروپیگنڈا مہم کی گئی. اور حتیٰ کہ اسی نفرت انگیزی کا ہم نے عکس نریندر مودی کی تقاریر تک میں دیکھا. اور اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ کسی طرح سے نریندر مودی اور بی جے پی وہ 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کر لیں گے اور ممکن ہے کہ وہ بھارتی پارلیمان جسے بھارتی سمویدھان کہا جاتا ہے اسے تبدیل کر کے وہ جو ہندو راشٹر یا ہندو ریاست کی طرف ملک کی جہت بڑھا دیں گے. لیکن وہاں غیر متوقع طور پر جو کانگریس ہے اور جو کانگریس کا اتحاد تھا جو بھارت کو ایک کثیر الجہتی, کثیر القومی, کثیر النسلی, کثیر العقیدہ ملک دیکھنا چاہتا ہے, وہ غیر معمولی طور پر اسے بہتر کارکردگی ہم نے دیکھی. قریب 63 سیٹیں وہ بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گئیں اور وہ جو خواب تھا 2/3 والا وہ خواب پورا نہیں ہو سکا. اور اس طرح سے وہ جو ایک خطرہ تھا کہ بھارت ایک قوم پرست ریاست کی طرف بڑھ جائے گا اس سے جان چھوٹ گئی. ساتھ ہی یہ بھی کہ جو ایودھیا جہاں پر رام مندر بنا ہے اس ریاست میں بھی بی جے پی کو شکست کا سامنا ہوا. اسی طرح جو یو پی ہے جہاں پر بہت وہ ہیں یوگی ہیں جو ہمیشہ اپنے ہندو لباس میں نظر آتے ہیں, وہ بھی اس ریاست میں بھی بی جے پی ماضی کے مقابلے میں بہتر کارکردگی نہیں دکھا پائی. جنوبی ریاستوں میں تو خیر ویسے بھی بی جے پی کبھی بھی مضبوط نہیں تھی. تو اس طرح سے مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کہ بھارتی عوام نے اپنے ریاست کے دستور اور اپنی جو آئیڈینٹی ہے کثیر القومی, کثیر الریاستی کی, وہ بچا لی. تو یورپ میں بھی اسی سوچ کی غالباً ضرورت ہے کہ جو یورپی یونین اور یورپی اتحاد ہے وہ کس انداز سے آگے چلتا ہے اور کس انداز سے جو یورپی شناخت ہے وہ طاقت پاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.